نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ ترجمۃ القرآن پارٹ 1، دوسری صورت جو نصاب میں شامل ہے وہ صورت آل عمران ہے۔ اس میں چند آیات جو ترجمے کے لیے خاص کی گئی ہیں نصاب میں، سلیبس میں، ان میں سے آج ہم آیت نمبر 123 سے 25 تک، 134 اور 190 سے 194 تک پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، واو اور لقد، البتہ تحقیق، کسی کام کے تحقیق شدہ ہونے کے لیے، یقینی ہونے کے لیے یہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں۔ لقد اسی لیے کئی افراد اس کا ترجمہ بے شک در حقیقت بھی کر دیتے ہیں، تو یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا بے شک، نصرہ مدد کی، اردو میں لفظ نصرت استعمال ہوتا ہے مدد کے لیے، تو نصرہ مدد کی، کم تمہاری، اللہ تعالیٰ نے، اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، ببدرن، بدر میں۔ اس 3 آیات کے اندر، یعنی ان 3 آیات میں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 123، 124 اور 125 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کی مدد کی تھی، وہ 4 قسم کی جو مدد ہے، جس کے تفصیلی احوال سورۃ الانفال کے اندر موجود ہیں، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی تو اس وقت تمہاری حالت کیا تھی؟ وَأَنْتُمْ، اور تم، یہاں پہ واو اور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل یہاں پر اس واو کو واو حالیہ کہتے ہیں۔ واو حالیہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس حال میں کہ، وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ، انتم، تم، الذلہ، کمزور تھے۔ یہ جو ذلہ ہے، لفظ ذل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا۔ جب عزت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو پھر بےزتی کی سینس میں آتا ہے، لیکن جب یہ عام لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا اصل معنی ہے کمزوری۔ تو یہاں پہ اصل معنی ہے، تو مراد لیا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، یعنی تم 313 تھے اور کافر جو ہے وہ 1000 تھے، وہ پوری طرح ویپنائز تھے، یعنی پوری طرح مسلح تھے، اور تم لوگوں کے پاس جو ہے بدر کے میدان میں اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، کیونکہ لڑنے کے لیے تو نہیں گئے، وہ تو صرف جو قافلہ آ رہا تھا اس سے مال لینے کے لیے گئے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کر سکو۔ پھر اس موقع کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو ایمان والے 313 افراد وہاں موجود تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 3000 فرشتوں کے ذریعے رحمت کرتے ہوئے مدد فرمائیں گے، 3000 فرشتوں کے ذریعے، اور وہ الگ سے نازل کیے جانے والے ہوں گے۔ اور اگر کافروں نے اچانک حملہ کر دیا اور آپ لوگ پوری ثابت قدمی سے، مضبوطی سے ڈٹے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرما دیں گے۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو سورۃ الانفال کے اندر آتا ہے کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ان سے کہا ہے کہ 3000 یا 5000 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جسٹ ایک ان کے سامنے بات رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد فرما دیا تھا کہ اصل مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس پہ صحابہ بڑے خوش ہوئے، مطمئن ہو گئے کہ جب رب ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے شفقت فرماتے ہوئے 1000 کفار کے مقابلے میں 1000 فرشتے نازل فرما دیے تھے۔ تو یہاں پہ ابتدا میں وہ 3000 کا جو بات تھی اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اذ، جب، تقولو، آپ فرما رہے تھے، یہاں پہ جو تا ہے یہ آپ کے لیے ہے، یعنی مخاطب، آپ کہہ رہے تھے
للمؤمنین ایمان والوں کے لیے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، آگا ترجمہ ہے کیا، لن نہیں، یکفیکم وہ کافی تمہارے لیے، یعنی وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے، کیا کہ ان یمدکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، کون مدد کرے، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 کے ساتھ، کون سے 3000، ثلاثہ 3 آلاف جو ہے وہ ہزار، یعنی زائد ہزار ہو جائے تو الف ہزار کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر زائد ہو جائے تو وہ آلاف، من الملائکہ فرشتوں کے ذریعے، یعنی 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے، کیا یہ کافی نہیں ہے، منزلین جو اتارے ہوئے ہیں، یعنی اتارے ہوئے ہوں ان کے ذریعے، یعنی ایک ہے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے فرشتے ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، جیسے کرامن کاتبین ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے اور بہت سارے فرشتے ہیں، تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے منزلین جو اتارے ہوئے ہوں۔ پھر فرمایا بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور تم ڈرتے رہو، اگر تم صبر کرو اور تم ڈرتے رہو، ویأتوکم اور وہ آئیں تمہارے اوپر، من فورہم اسی جوش میں، ہاذا یہ یعنی اسی جوش کے اندر تم پہ اچانک حملہ کر دیں، یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری، کون مدد کرے گا، ربکم تمہارا رب، بخمستی، خمسہ کہتے ہیں 5 کو، اور با یہاں پر ہے 7 کے معنی میں، بخمستی آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں کے ذریعے، مصومین جو خاص نشان لگے ہوئے ہوں، اس کی مزید میں نے وضاحت پہلے کر دی۔ اب ہے آیت نمبر 134 جو سلیبس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ نیک لوگوں کی صفات اس آیت میں ذکر کی ہیں کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگ وہ ہوتے ہیں الذین جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا ایک لفظ ہے، وہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء سراء یعنی خوشی کے اندر، والضراء اور تکلیف میں۔ تو خوشی اور تکلیف جو مالی اعتبار سے وہ یہ ہوتی ہے کہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خوشحال ہوتا ہے، اور تنگی اس وقت ہوتی ہے جب انسان تنگ دست ہوتا ہے۔ تو جب مال ہے امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جس وقت ان کے پاس مال کم ہے تو مال کم میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جیسے یہ خواہش نیک لوگوں کی شروع سے رہی ہے، بعض غریب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے، اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر آدمی جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، کہ وہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، باقی اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ نیکی ان کو مل جاتی ہے، ہمارے پاس نہیں آتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ذکر کیا کہ آپ ہمیں بھی کوئی بتائیں کہ اب ہم کیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ اذکار بتا دیے کہ یہ کہا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ کہا کرو، اور یہ تمہاری نیکیوں کا بدل ہو جائے گا، یہ خرچ کرنے کا بدل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ تھوڑا بہت خرچ کرے، اور باقی اس کی کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے اذکار کثرت سے کر لے، تو یہ اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو جو غریب آدمی ہے، تنگ دست ہیں، ان کے اندر بھی یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو جتنا ہے اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کر دے۔ والکاظمین الغیظ اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اصل میں قدم کہتے ہیں اس بند کو کہ جو باندھا جاتا ہے کسی جہاں پہ پانی پہلے بھرا جاتا تھا، تو پانی جس چیز میں مشق میں بھرا جاتا تو اس کا اوپر ایک بند ہوتا تھا، اس کو قدم کہتے تھے۔ تو قادم وہ باندھنے والا، تو غصہ انسان کے اندر کسی بات پہ آ جاتا ہے تو القادمین وہ باندھ دینے والے ہیں، غصے کو روک دینے والے۔ جیسے وہ بند جو ہے وہ مشق کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو روک لیتا ہے جب اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اسی طرح اپنے اندر وہ غصے کو روک لیتے۔ قادمین الغیظ یعنی غصے کو روک دینے والے، تو بامحاورہ طور پہ ہم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے ہوں۔ والعافین عن الناس اور درگزر کرنے والے ہوں لوگوں سے، یعنی ان کی غلطیاں درگزر۔ ایک ہے کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی، آپ کسی وقتی طور پہ کسی بات پہ آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، تو یہ قادمین الغیظ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد دل سے بھی ان کو اگر معاف کر دیا جائے تو یہ ہے والعافین عن الناس۔ تو یہ خصلتیں ذکر کر دی گئی، خصوصیات ایمان والوں کی، اور کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، واللہ اور اللہ یحب المحسنین محبت کرتا ہے ان نیکی کرنے والوں سے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا۔
اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 ہے، بڑی مشہور آیت ہے کہ اِنَّ بے شک فی خلق السماوات والارض۔ اب اس کا الٹ ترجمہ کریں گے کہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، اور پھر خلق کا ترجمہ کریں پیدائش تخلیق، فی کا پھر ترجمہ کریں میں، تو اب ترجمہ بن گیا اِنَّ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بے شک تخلیق کے اندر، یا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنا رات اور دن کا۔ تو رات لیل، اب یہ لفظ یاد رکھنے کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر جو ہے اس کا پتہ ہے۔ لیلۃ القدر یعنی وہ رات جو رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، تو لیلہ اس کو کہتے ہیں رات کو، اور اس کے مقابلے میں، رات کے مقابلے میں ہمیشہ لفظ ہوتا ہے دن، تو رات کا مطلب لیل جو ہے یہ عام معلوم ہے، اور النہار اس کے مقابلے میں استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ تو اگر النہار کا ترجمہ نہ بھی یاد رہ رہا ہو تو لیل کا اپوزٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا، تو ترجمہ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ رات اور دن کا بدل بدل کر آنا۔ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ تو یہ جو ذا، ذو، ذی، اولو، اولی لفظ ہوتے ہیں، یہ والے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ زمین و آسمان خود ہی پیدا نہیں ہو گیا، یہ سارا نظام جو ہے جو چل رہا ہے، دن اور رات کا بدل بدل کے آنا ہے، دنیا کا، زمین کا، اس کرہ کا سپن ہونا، گھومنا، اور پھر وہ گھومتے گھومتے 365 مرتبہ گھومتے گھومتے ایک سورج کے گرد، اپنے سورج کے گرد اپنی ایک روٹیشن کو کمپلیٹ کرنا جو ایک سال بن جاتا ہے، اور یہ جو سپننگ ہے یہ دن اور رات کا آنا ہے۔ یہ عقل والا سوچتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا، اس کو کوئی کرنے والی ذات ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی ذکر کی کہ ان میں دو بنیادی خصلتیں ہوتی ہیں۔ پہلی، الذین، جو یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یعنی یاد کرتے ہیں اللہ کو، کن حالتوں میں؟ 3 حالتوں میں، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر۔ انسان کی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا انسان لیٹا ہوتا ہے۔ فرمایا ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو تو وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ ربنا، ہمارے رب۔ اب یہ نیک لوگ جو ہیں، ایک تو وہ اللہ رب العزت کا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ 2 خصوصیات ہونے کے بعد وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، تو نے نہیں پیدا کیا۔ یہ تا زبر کے ساتھ آ جائے تو تو نے کے معنی میں ہوتی ہے، تو نے نہیں پیدا کیا، ہذا، یہ، یعنی یہ سب کا سب، باطلاً، بے مقصد، یعنی یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا مطلب اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ اپنی تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اسی طرح ان سب چیزوں کا بھی کوئی مقصد ہے، تو یہ غور و فکر کر کے اقرار کر رہے ہیں۔ سبحانک، تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر ہم سے کوئی چیز بنتی ہے تو اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن رب تو نے یہ جو سب کچھ بنایا ہے، سبحانک، تو پاک ہے ہر قسم کی کمی کوتاہیوں سے، تو مبرہ ہے۔ فقنا، تو ہمیں تو بچا لے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، یعنی تو اتنا بڑی کائنات کو بنانے والا ہے، تو اتنا ہی غفور الرحیم ہے، اتنا ہی تیرا حوصلہ بڑا ہے، تو پھر ہماری جو کمی کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں جہنم کا عذاب نہ دینا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ سبحانہ کا، پاک تو صرف تو ہے، تو ہم سے تو غلطیاں ہوں گی اللہ، تو یا اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، فقینا عذاب النار، تو آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو وہ ہے کہ من جسے تدخل النار، داخل کر دے گا نا آگ میں، فقد اخزیتہ، پس تحقیق اخزیتہ، تو نے رسوا کر دیا اس کو، یعنی جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، جہنم کی آگ میں، وہ رسوا ہو گیا، اور تو نے اس کو رسوا ہی کر دیا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظلم کرنے والوں کے لیے من انصار، کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے، یہاں ما نافیہ ہے، یعنی نفی کے معنی میں ہے، اور نہیں ہے للظالمین، ظلم کرنے والوں کے لیے، من انصار، کوئی بھی
مدد کرنے والا، نہ سفارش کے ذریعے ان کی مدد کرنے والا، نہ زبردستی ان کو چھڑانے کے لیے مدد کرنے والا، نہ پیسہ دھیلا دے کے کوئی رشوت وہاں پہ کام آئے گی اس اعتبار سے مدد کرنے والا، اور نہ ہی کسی شخص میں یہ جرت ہوگی کہ اپنے آپ کو اس کے بدل میں پیش کر لے کہ اس مجرم کی جگہ مجھے جو ہے وہ سزا دے دی جائے۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی مدد کرنے والا، یا سفارش کے ذریعے جو مدد کرتے ہیں وہ بھی نہیں، کوئی رشوت کے ذریعے کرتے ہیں وہ بھی نہیں، اور کوئی زور زبردستی سے بچانے والا وہ بھی نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ربنا، اور یہ ایمان والے نیک لوگ اپنے رب کو پکارتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ربنا ہے ہمارے رب، اننا بے شک ہم جو ہیں، سمعنا سن لیا ہے ہم نے، منادین پکارنے والے کو، تو ندا پکار کو کہتے ہیں، منادین پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، یعنی ایمان کے حوالے سے پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، ان آمنو بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، فآمنا جب اس نے پکارا ایمان لانے کا کہا، توحید کی طرف بلایا، فآمنا ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، یعنی اے اللہ تو پھر بھی ہم سے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی پہلے بھی ہو گئی ہے، درمیان میں بھی ہوتی رہے گی، یا اللہ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے لیے، اس میں ہی فائدہ ہے۔ وکفر عنا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایک لفظی مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، لیکن جب اس کے ساتھ پریپوزیشن ان آتی ہے، یعنی اگلا جو ہے وہ حرف ان آتا ہے، تو اس کا مطلب انکار کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، تو کفر دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری خطاؤں کو، وتوفنا اور تو فوت کرنا ہمیں، یا تو مارنا ہمیں، مع الابرار، تو جب بھی ہمیں فوت کرنا مارنا تو کب کس حالت میں، مع الابرار، تو ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے اندر، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، یعنی کیسے کہ جس وقت ہماری موت کا وقت ہو تو ہم نیک لوگوں کی مجلسیں بھی ہوں، اور جب ہمیں تو فوت کر رہے ہوں تو اس وقت ہم خود بھی نیکی کے کام کر رہے ہوں، اور ہمارا انجام بھی نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور ہمیں تو عطا کر، یہ آتنا آپ نے پہلے بھی ایک مشہور دعا میں سنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی خوبصورت عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت بھی خوبصورت، وقنا عذاب النار اور آگ کے عذاب سے بچا، تو آتنا عطا کر، ربنا وآتنا اے ہمارے رب اور ہمیں عطا کر، ما جو وعدتنا تو نے وعدہ کیا ہے ہمارے سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر، یعنی جو رسولوں کے ذریعے تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں تم عطا کر دینا، کیونکہ رسولوں کے ذریعے یہ وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ جو بندہ بھی نیکی کرے گا اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے گا اور سنت کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو ایمان والے عقل مند اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وآتنا اے ہمارے رب ہمیں تو عطا کرنا، ماں جو وعدتنا تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا اور نہ تخزنا، خز کہتے ہیں رسوائی کو، اور نہ تو رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک جو تو ہے، لا تخلف المیعاد خلاف ورزی نہیں کرتا، المیعاد اپنے وعدوں کی۔